بلال، اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں زبان دانی کی کتاب یعنی لینگویج ٹیکسٹ بک کی خصوصیات کے اوپر، کہ جب ہم زبان دانی کی کوئی کتاب کا انتخاب کرتے ہیں کسی بھی زبان کو، اردو کی ہو، انگلش کی ہو، عربی کی ہو، فارسی کی ہو، پنجابی کی ہو، کوئی بھی زبان سکھانے والی جو کتاب ہے اس کا ہم انتخاب کرنے جا رہے ہیں، تو کیسے ہم اس کو سلیکٹ کریں، کیا اس کے اندر خصوصیات ہونی چاہیے۔ تو جب بھی ہم کوئی ٹیکسٹ بک خریدتے ہیں، ٹیکسٹ بک مینس ہیلپر آف ٹیچر اینڈ اسٹوڈنٹ، یعنی ایسی کتاب جو استاد اور اسٹوڈنٹ یعنی طالب علم ان دونوں کی مدد کرتی ہے، دونوں کو ایک روڈ میپ دیتی ہے جس پر چل کر وہ اپنی منزل مقصود پر پہنچیں گے۔ تو اس کے اندر جو خصوصیات ہوں گی ان کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز جو اس میں ہے وہ ذخیرہ الفاظ۔ ذرا ہم زبان سیکھیں گے، زبان تب آتی ہے جب آپ کے پاس ذخیرہ الفاظ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ذخیرہ الفاظ کیسے بنے گا؟ وہ بچے کی عمر اور اس کی کلاس، ان دونوں چیزوں کو دیکھ کر، ٹھیک ہے، جتنے الفاظ اس ایج کا بچہ سیکھ سکتا ہے وہ دینے چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد الفاظ سازی، یہاں ہے الفاظ سکھانا۔ اب جب ہم بولیں گے بچہ سیکھے گا، ان سے لکھوائیں گے بچہ سیکھے گا، ان کو سنائیں گے بچہ سیکھے گا۔ یہاں ہے نئے سرے سے الفاظ بنانا۔ بہت سارے بچے ہمارے بڑی کلاسز تک چلے جاتے ہیں، ان کو کلاس بولا جائے بیٹا لکھو، وہ نہیں لکھ سکتے، کیوں؟ کیونکہ الفاظ سازی سکھائی نہیں جاتی ہے۔ تو ایسی کتاب ہو جو الفاظ سازی پر فوکس کرتی ہو، بچوں کو الفاظ بنانا سکھاتی ہے۔ جب وہ ٹیچر کو آؤٹ لائن دے دے گی تو ٹیچر اس کے اوپر کام چلتے ہوئے بچوں کو اور زیادہ اچھے طریقے سے الفاظ سازی سکھا سکیں گے۔ الفاظ سازی میں کیا ہوگا؟ اچھی املا، اس کی املا ٹھیک ہونی چاہیے، اس کے بعد اس کا تلفظ ٹھیک ہونا چاہیے، یعنی جہاں ضرورت ہے وہاں پروننسیشن بھی کر دی جائے، اعراب وغیرہ لگے ہوں، ٹیچر کے لیے آسانی رہے، اسٹوڈنٹ کے لیے بھی آسانی رہے۔ اس کے بعد جملہ سازی، کہ الفاظ کے بعد جو ہے وہ بچہ جملہ سازی کی طرف آتا ہے، تو اس میں جملہ سازی کے حوالے سے بھی مہارتیں ہونی چاہیے، ایکسرسائز ہونی چاہیے، ایسی ایکٹیویٹی دی جانی چاہیے جو بچے کو جملہ سازی میں مدد کرے۔ پھر اس کے اندر جو ٹیکسٹ ہے، جو اس کا متن ہے، اس کے اندر تنوع ہونا چاہیے، مطلب مضمون، کہانی، درخواست، خط، الگ الگ طرح کی چیزیں، پکچر سٹوری وہ ہونی چاہیے تاکہ بچہ اپنے مزاج کے مطابق نئی نئی چیزوں سے جو ہے وہ سیکھے۔ پھر وہ دلچسپ ہونی چاہیے، اگر آپ سبق دے رہے ہیں تو ایسا سبق ہو جو بچے کی دلچسپی پیدا کرے اس کے اندر، ایسا نہ ہو کہ بالکل تھک رہا ہو، اک رہا ہو، اور وہ جتنا اچھا ہوگا، ایکوریٹ ہوگا، اپ ٹو ڈیٹ ہوگا، بچہ اتنا دلچسپی لے گا اس کے اندر۔ پھر وہ جو مواد و فکری ہونا چاہیے، یہ لازمی بات ہے کہ بچے کا جو لوکل مواد ہے وہ دیں۔ آپ کو کہانی دینا چاہتے ہیں تو اس کے مزاج کے مطابق دیں، جو اس کے لوکل چیزوں کے بارے میں ہو، ٹھیک ہے۔ جس جگہ کے بچے کے لیے آپ کتاب لکھ رہے ہیں، جس بچے جگہ کے بچوں کو آپ پڑھا رہے ہیں، ان کی مینٹلٹی کو، ان کی لیول کو، ان کے فکری ماحول کو جو ہے وہ آپ دیکھتے ہوئے کتاب لیں۔ اس کے بعد ہم آہنگی، ٹھیک ہے، بچے کو ایسی ٹیکسٹ بک پڑھائیں جو اس کو ہم آہنگ کرے، ٹھیک ہے، اس کو ماحول کے ساتھ ہم آہنگ کرے، اس کو دوسرے مذاہب کے ساتھ ہم آہنگ کرے، دوسرے دوستوں کے ساتھ ہم آہنگ کرے، یعنی اس میں فرقہ واریت نہ ہو، کسی طرح کی کوئی کاسٹ کا، کسی طرح سے کسی ریلیجن کا، کسی فرقے کا، کسی بھی چیز کا جو ہے اس کے اندر کوئی تضاد نہ ہو، یعنی وہ فرقہ واریت کی طرح بچوں کو نہ لے کے جائے بلکہ یکجہتی کی طرف، اتحاد و اتفاق کی طرف لے کے آئے۔ پھر جو مقاصد تدریس ہیں، ایسا لیولس ان کو فلفل کرتی ہے، جو نیشنل کریکولم کے مقاصد ہیں ان کو پورا کرتی ہے، جو ہمارے مذہبی، ہمارے اخلاقی مقاصد ہیں ان کو پورا کرتی ہے۔ پھر اساتذہ کے اس کے اندر رہنمائی ہونی چاہیے، یہ چیز آپ ضرور دیکھیں کہ ٹیچرس کے لیے کس طرح ایک فارمیلٹی ہوتی ہے، بس ٹیچر کے آگے 2-3-4 مہینے مسلسل کاپی پیسٹ کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ جو چیز ٹیچر پڑھا رہا ہے، جو سبق، جو نظم ٹیچر پڑھا رہا ہے، اس کے اندر جو کروانا ہے اس کو، وہ گائیڈ لائن اس کے اندر ہونی چاہیے۔ ٹیچر کو سبق کے ساتھ ساتھ بتایا جائے کہ جہاں وہ مزید ان طریقوں سے بچوں کو سکھا سکتا ہے۔ پھر اخلاقیات اس کے اندر ہونے چاہیے، یعنی ایتھکس کے الگ الگ چیپٹرز، اور ہر چیپٹر کے اندر کہیں نہ کہیں تو ایسے نکات موجود ہونے چاہیے جو بچوں کو ایتھیکلی مضبوط کرے۔ پھر ایکسرسائز، یہ بہت اہم ہوتی ہے، ذرا جائزہ کسی بھی تعلیمی نظام کا جو ہے وہ امپورٹنٹ ترین چیز ہوتی ہے، جائزہ جو ٹیکسٹ ہوتے ہیں۔ تو ایکسرسائز ایک قسم کا جائزہ ہی ہوتی ہے، جو چیپٹر آپ نے پڑھایا ہے، جو ٹیکسٹ آپ نے پڑھایا ہے، اس سے متعلق مشق ہونی چاہیے، مشق اپ ٹو ڈیٹ ہونی چاہیے، یعنی اس کے اندر ایکٹیویٹیز زیادہ ہونی چاہیے، اور ایسی ایکٹیویٹیز جو تھوڑا ٹرکی ہوں، ٹھیک ہے، ٹیچر تھوڑا گائیڈ کرے اور بچہ اس کو جب لے کے چلے تو ڈھیر سارا کچھ سیکھے۔ اس مشق کے اندر جو ہے جو الفاظ سازی، جملہ سازی، املا، تلفظ، ٹھیک ہے، ریڈنگ، رائٹنگ، لسننگ، اس طرح کی جو ہے وہ ساری چیزیں شامل ہونی چاہیے، اور جتنا گرامر کا پورشن ضروری ہے وہ بھی اس میں شامل ہونا چاہیے۔ اور پھر ایک اہم چیز جو ہے وہ ماہر ٹیچر، یعنی جو زبان دانی کی کتاب ہے اس کے لیے لازم ہے کہ کسی ایکسپرٹ رائٹر جو لکھی ہونی چاہیے۔ اگر ماہر مضمون جو ہے وہ کتاب لکھے گا کہ یقیناً املا کی، تلفظ کی، الفاظ سازی کی، جملہ سازی کی، ان ساری چیزوں کو وہ خیال رکھے گا۔ وہ جب لکھے گا تو بچوں کی
ایتھکس کے اوپر بھی خیال رکھے گا، بچوں کی سائیکی کے اوپر بھی وہ نظر رکھے گا، یعنی وہ ہر چیز معیار کے مطابق بنائے گا جو اس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہیں ایک اچھی ٹیکسٹ بک کی خصوصیات جو لنگوسٹکس کے اوپر ہو، جو لسانیات کے اوپر ہو، ٹھیک ہے۔ امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی اور آپ کتاب کا انتخاب کریں گے ان چیزوں کو ضرور مد نظر رکھیں گے۔ بس